السلام علیکم، ڈیلی ولاگ شان میں ویلکم۔ اچھا، تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ یو ای سے دبئی سے شارجہ یا کسی بھی اسٹیٹ میں ہیں تو آپ کیسے موو کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں آن ارائیول۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر میں نے ایک ٹریول ایجنسی کا نمبر اور ان کی لوکیشن مینشن کی ہے، تو آپ اس بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھی انفارمیشن دیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، ہر کنٹری کے کچھ عرصے بعد رولز چینج ہوتے رہتے ہیں، قوانین چینج ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پر انلیگلی سلپ ہو جاتے ہیں، واپس ہی نہیں آتے، جس کی وجہ سے ظاہر بات ان کو تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے، اور سختی کی وجہ سے پھر وہ جو موجودہ کنٹری جہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کی امیگریشن کو بھی بولتے ہیں کہ یہاں پہ سختی کریں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پیچھے البانیہ کی، تو اس میں یہی سین سارا ہوا ہے کہ ان دنوں میں، یعنی کہ میں جب موو کر رہا تھا البانیہ کی طرف، تو میرے ساتھ سین ہو گیا تھا، یعنی کہ آن ارائیول کنٹری تھی، لیکن البانیہ کی گورنمنٹ نے پھر اس ٹائم پہ یعنی کہ بولا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یعنی کہ لوگوں کو کہو کہ اپنے جائیں امبیسی میں جو یو ای میں موجود ہے وہاں سے لیٹر لے کر آئیں، اور ٹریول ایجنسی سے لیٹر بنوائیں، پھر آپ آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ابھی جو موجودہ حالات ہیں، انہوں نے ای ویزا کر دیا البانیہ نے، اور باقی ابھی کچھ کنٹریز ہیں جو آن ارائیول ہیں۔ اچھا، آن ارائیول میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں ابھی، کہ انڈیا، پاکستان، سری لنکا ہو گیا، اور اپنا افغانستان ہو گیا، نیپال ہو گیا، میں یہ 5 6 7 کنٹریوں کی بات کروں گا، کیونکہ یہاں پر لوگ اردو ہندی میری جو زبان سمجھ رہے ہیں ان کے لیے۔ تو بیسک انڈیا کے لیے کچھ یعنی کہ کنٹریاں ایک دو زیادہ ہوں گی آن ارائیول یو ای کے ویزے کے اوپر۔ تو اس طرح یعنی کہ جو یو ای کے اندر ریزیڈنٹ ہیں ان کنٹریز کے لوگ، ان کے لیے کیا سین ہے کہ یو ای کے ویزے کے اوپر تقریباً 15 کنٹریاں آن ارائیول ہیں، ابھی شاید ایک دو کم یا زیادہ ہو گئی ہوں گی، لیکن آپ گوگل میں چیک کر سکتے ہیں آن ارائیول کنٹریاں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، آن ارائیول کنٹریاں میں جانے کا آپ کو فائدہ کیا ہے، آپ کی تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری بنے گی۔ ٹریول ہسٹری جب آپ کی بنے گی تو آپ کو یعنی کہ یورپین کنٹریوں میں جانے کے لیے آسانی پیدا ہوگی، بجائے کہ آپ ڈنکی لگا کے جائیں، بجائے کہ آپ غلط راستوں سے جائیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے۔ تو مجھے پتہ ہے بہت سارے ینگ لڑکے، بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں کہ وہ موو کریں، کیونکہ میں نے یو ای میں دیکھا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ دبئی سے عمان کی بھی ڈنکی لگاتے ہیں، وہاں سے پکڑے جاتے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بنگالی میں نے بڑے دیکھے ہیں، پاکستانی یعنی کہ بڑے دیکھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہاں سے عمان حتیٰ کہ بارڈر کی سائڈ سے عمان کی ڈنکی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، یو ای کا پکا ویزا ہے تو آپ عمان بآسانی جا سکتے ہیں، 250 کے 200 میرے خیال سے ان کی فیس ہے، اور آپ یعنی کہ اندر وزٹ کرنے کے لیے چلے جائیں، وہ آپ کو اسی ٹائم انٹری مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کا اسٹیٹس ویزا اچھا ہونا چاہیے، تو پھر ہی آپ کو انٹری ملتی ہے۔ تو ڈنکی لگانے کا کیا فائدہ، پھر اس سے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اور بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر جیلوں میں پھینک دیتے ہیں، ظاہر بات ہے، پھر ڈپورٹ کر دیتے ہیں، وہ بڑے پھر مشکلات میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو ان معاملات سے بچنے کے لیے دیکھیں، میرا کام ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن دوں، اچھی سے اچھی اور آسان لفظوں میں بتاؤں جو لوگ تاکہ ایزیلی سمجھ لیں۔ بہت سارے بنگالی، پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ یہ کام کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایران جانے کی سوچ رہا ہے، یہاں سے ڈنکی لگا کے نکل جاؤں اور وہاں سے پھر آگے ترکی نکل جاؤں، گریس نکل جاؤں، اس طرح یعنی کہ لوگوں کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ تو ان پلانوں سے بچنے کے لیے کسی کی باتوں میں نہ آئے، آپ خود ہی آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہیں اور بآسانی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو جسٹ تھوڑے سی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، اور آنے والی نئی ویڈیو جو میری ہیں وہ مزید میں ان میں مزید جو کنٹریز ہیں ان کے متعلق بتاتا رہوں گا کہ یو ای سے کن کن کنٹریوں میں آپ جائیں، اور وہاں کے کیا آپ کو بینیفٹ ہے، وہاں پر آپ کیسے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے آگے آپ کیسے موو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یو ای سے ہی کیسے موو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، یو ای کے اندر جو ریزیڈنٹ ویزے پہ رہ رہے ہیں تقریباً 15 14 13 اتنی کنٹریاں یعنی کہ اون ارائیول ہے، لیکن ہر کوئی اتنی کنٹریاں نہیں گھومتا۔ وہ جو بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے گھومتے ہوں تمام اون ارائیول کنٹریز، لیکن میرا نہیں خیال کہ
بہت سارے لوگ ہوں گے وہ جو ان آن ارائیول تمام کنٹریوں میں گھوم کے آئے ہوں گے. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جورجیا چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آذربائیجان چلے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر کیا نام ہے اپنا ارمانیہ ہو گیا, پھر یہ میں نے البانیہ کا نام لیا, البانیہ ہو گیا. ان کنٹریوں میں پھر موسٹلی جو کامن کنٹری ہیں جو ٹریول ہسٹری کے حساب سے مشہور کنٹریاں وہ یعنی کہ تھائی لینڈ ہو گیا, سنگاپور ہو گیا, ملیشیا ہو گیا. ان 3 کنٹریوں کا ایک ہی روٹ بنتا ہے اور اس سے آپ کی ٹریول ہسٹری بڑی اچھی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان تمام کنٹریز کے پیکیجز جو ہے نا وہ میں نے پھر بتا رہا ہوں. میں یہ بھائی کا لنک پھر شو کر رہا ہوں, آفس ایڈریس اور نمبر, آپ ان سے رابطہ کر لیں. یہ آپ کو بڑے اچھے پیکیج بنا کے دیں گے اور مناسب پیسوں میں بنا کے دیں گے. آپ بھائی کو یعنی کہ میرا نام بتائیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ ملے گا, ٹھیک ہے, اور بڑے اچھے پیکیج آپ کو بنا کے دیں گے. فیملی کے ساتھ جائیں, ود فیملی جو وہاں پر موجود ہیں. جو اکیلے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں فیملی کے ساتھ ہی یعنی کہ پلان کرتا تھا یو اے کے اندر, دبئی کے اندر, کیونکہ میری فیملی تھی, میرے 2 بچے اور میری وائف اور میں. تو اس کے لیے بڑے اچھے مناسب پیسے لیتے تھے مجھ سے. اور دوسری ایک اور چیز دیکھیں, البانیہ میں کیا سین ہوا تھا میرے ساتھ, میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا تمام. میں جسٹ اس میں شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ جب البانیہ یعنی کہ ابو ظبی ایئرپورٹ سے مجھے روک لیا گیا تھا, تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو ایجنٹ بھائی ہے اس نے مجھے بولا تھا کہ دیکھیں البانیہ ایئرپورٹ سے اگر آپ یعنی کہ ابو ظبی ایئرپورٹ سے اگر آپ البانیہ چلے جاتے ہیں اور وہاں آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کے پیسے کلیئر ہو جائیں گے, یعنی کہ جو آپ نے ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ کروائی ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ واپس آ جاتے ہیں ابو ظبی ایئرپورٹ سے, امیگریشن آپ کو روک لیتی ہے, واپس آ جاتے ہیں, تو آپ کو آپ کے تقریباً 50% آپ کو پیمنٹ آپ کی مل جائے گی, ٹھیک ہے. تو میرا تقریباً 5,000-5,500 درہم خرچہ آیا تھا, 2 بچے, میں اور میری وائف کا, 4 لوگوں کا, تو اتنا خرچہ آیا تھا. لیکن بدقسمتی میں نہیں جا سکا البانیہ, لیکن مجھے پھر ریفنڈ میں تقریباً 2,500 درہم مجھے مل گیا تھا. کہ یہ نہیں کہ نقصان میرا ہوا تھا, لیکن چلیں تھوڑا نقصان ہوا. باقی میں لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ایجنٹ وہ پکڑیں جو آپ کے ساتھ زبان ایک کرے, حامی بھرے اور اچھا کام کرے آپ کے ساتھ, 1 نمبر کام کرے. 2 نمبری والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو لے کے پیسے کھا جاتے ہیں. بڑی بڑی مثالیں پڑی ہوئی ہیں, میں آپ کو سنانے پہ آؤں تو یہ میرا خیال ہے کہ ویڈیو مزید بنتی جائے گی. میں چلیں ایک چھوٹی سی مثال اور بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک دوست تھا, اس نے ایسے پیسے پھنسا دیے, اس کو کینیڈا کا جھانسا دیا گیا کہ تمہیں کینیڈا لے کے جا رہے ہیں, یہ تو وہ اس کے لیے یعنی کہ ڈاکومنٹس بھی بن جاتے ہیں فیک, آپ کو پتہ ہی ہے لوگوں کو. تو ایسے انہوں نے ڈاکومنٹس بنائے کچھ, اور یعنی کہ ایک بندہ پاکستانی تھا اور ایک اس کے ساتھ فلپینو تھا. 2 بندے تھے جنہوں نے بڑے پیار سے اس کو جھانسے میں پھنسایا اور اس سے 30,000 درہم کا اس کو یعنی کہ چونا لگا دیا. 30,000 درہم کا چونا لگایا. ٹوٹل ڈیل تھی وہ 60,000 درہم کی ڈیل تھی. آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے, 60,000 درہم کی ڈیل تھی, لیکن چونا لگ گیا 30,000 درہم کا. اور آپ یقین نہیں کریں گے وہ بندے کو ڈھونڈتے رہے ہیں, وہ بندہ آج تک نہیں ملا, کدھر گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان فراڈوں سے بچنے کے لیے اور ڈنکیوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس بڑے اچھے راستے ہیں, بڑے اچھے موقع ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, آپ کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے, آپ کو تھوڑا یعنی کہ ان چیزوں کے متعلق سمجھاؤں گا, بتاؤں گا, تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ پھر ڈنکی والے راستے کی طرف نہیں جائیں گے, آپ بآسانی چلے جائیں گے. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں, ان میں بھی شامل ہوں, اور بھی لوگ ہیں یعنی کہ جو یورپ جانے کی خواہش مند ہیں کہ یورپ جائیں. ان کے ظاہری بات ہے وہاں پر سیٹلمنٹ لوگ چاہتے ہیں کریں جا کے ان فیوچر, یا امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا جائیں اور اچھی ارننگ کریں, کیونکہ دبئی میں بھی لوگ رہ کے ارننگ کر رہے ہیں, بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. تو جو یعنی کہ اتنی اچھی ارننگ نہیں کرتے تو ان کے پورا دن یہی گزر جاتا ہے کہ یار میں یہاں سے موو کر جاؤں آگے, رات بھی ایسے گزر جاتی ہے کہ یار میں آگے موو کر جاؤں, اور نیند نہیں آتی رات کو کہ یار میں دبئی میں کیوں پھنسا ہوا, میں آگے کیوں نہیں جا رہا, میں آگے موو کر جاؤں, یہاں سے یورپ نکل جاؤں. کیونکہ لوگوں کی وہاں پہ سنتے ہیں نا باتیں, دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بعض لوگ آ جا رہے ہیں یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے گھوم پھر کے آ رہے ہیں. ان کی وجوہات ہیں ان کے پیچھے, کیونکہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ان کے پاس یعنی کہ اچھی جابس ہیں, اچھی سیلری ہے. تو اس کے لیے میں نے جو پکے ویزے والی ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا, کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہے پکا ویزا, وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی. وہ ایک بیسک ویڈیو ہے, بیس ہے آپ کے اوپر, کہ جو ایک فریش انسان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال اور افغانستان ان کنٹریوں سے آ رہا ہے یو اے کے اندر, تو وہ بیس جب تک نہیں بنے گی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
پھر آپ وہی ادھر ذلیل و خوار ہوں گے، لیبر کی طرح لگے رہیں گے، اور آپ ہینڈ پھر کیا ہوگا، واپس اپنے ملک آ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں یہی بتانے کا مقصد ہے کہ پہلے بیس اپنی مضبوط کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو میں سمجھانے کی۔ اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا آگے اور مزید، جس میں آپ کو 1 بائی 1 کنٹریز جو اون ارائیول ہیں ان کی تھوڑی انفارمیشن دوں گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کیا چل رہا ہے، اور کیسے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، کیسے وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کن ہوٹلز میں آپ لوگ کو رکنا چاہیے، کتنا آپ کا خرچہ آ سکتا ہے 1-2 بندوں کا۔ تو ابھی کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں آن ارائیول کنٹریز ہر ملک میں ہر ویزے والے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یو ای کے اندر بھی ہیں آن ارائیول کنٹریز، تو آپ کوشش کریں کہ ان کنٹریوں کو وزٹ کریں جتنی ہو سکے۔ اس کے علاوہ پھر آپ یورپین کنٹری سائڈ کا ویزا اپلائی کریں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانس ہی نہیں ہے، آپ کا ویزا لگے گا، 100% لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو جسٹ انفارمیشن چاہیے ہوگی، انفارمیشن انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا میں اچھی سے اچھی، تاکہ آپ دیکھنے والوں کو فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔